تو اگر کوئی چیز کسی ایک صوبے کو سوٹ نہیں کرتی ہوگی تو ہم نہیں کریں گے. کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے, کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس میں قانون اس پارلیمان سے گزرے بغیر بن جائے. تو ابھی تو وہ قانون آیا ہی نہیں ہے, یعنی اعتراض اس بات پہ ہے جو ابھی آئی نہیں ہے سامنے. تو آ تو جائے, لیکن سب سے پہلے جو میں بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پہلے تو تمام دونوں پارلیمانی ہاؤس جو ہیں سر, ہم ان کی انسٹرکشنز کے انڈر ہیں, اور قانون سازی صرف انہی کا حق ہے. جو وہ قانون بنائیں گے وہی قانون بنے گا. لیکن اس کے علاوہ میں وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکٹ ہدایت پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی الحاقی جماعتیں ہیں, ہم انہیں کیوں ساتھ لے کر نہیں چلیں گے؟ کیوں ایسی کوئی چیز کریں گے؟ کسی کے گمان میں بھی کیوں آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے ہمارا الحاق متاثر؟ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمارے پارلیمانی دوست جو حریف ہیں, ہمارے دشمن نہیں ہیں, جن کے ساتھ اکراس دا آئل بیٹھتے ہیں, ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جتنے قانون بنے وہ تمام قانون ان کی بھی مشاورت سے بنے, ان کی بھی لیڈرشپ کو ہم ساتھ لے کر چلیں. کل ایک قانون تھا جو ہمارے جو سینیٹر شبلی فراز صاحب نے تحریر کیا تھا, اس کو کل پاس کیا گیا ہے, اور تمام پارٹیز نے مل کے اس کو کمیٹی میں سے نکالا ہے. اس میں جتنے اعتراضات تھے انہیں دور کیا گیا ہے, تھریڈ بیر اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. تو یہ بل اس کی یہ کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہوئی, یہ سب سے اہم بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے پاس ابھی کاغذ موصول ہوا ہے, جسے ابھی آگے نہیں بڑھایا گیا, وہ ارسا کی طرف سے آیا ہے. اور میں سر آپ کو آن دا ریکارڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ارسا کے تمام ممبران نے اس پہ دستخط کیے ہیں, یونینمسلی سائن ہو کر آیا ہے. سندھ کی طرف سے ممبر سندھ احسن لغاری صاحب جو ہیں, انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کے اوپر سائن کر کے اس کو یونینمس ڈاکیومنٹ کے طور پہ میرے پاس بھیجا ہے. اور ابھی بھی وہ ڈاکیومنٹ آیا ہے, جو بھی آپ کے اعتراضات ہوں گے وہ دور کیے جائیں گے. مگر یہ کہنا کہ سندھ کی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس ڈاکیومنٹ کے اوپر, سر میرے سامنے ایسی چیز نہیں آئی ہے. وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جس پہ ارسا کے تمام ممبران انکلوڈنگ سندھ کے ممبر ارسا احسن لغاری صاحب کے دستخط موجود ہیں. یہ دوسری بات ہے صاحب. تیسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹ ابھی دیکھا جا رہا ہے, اس ڈاکیومنٹ کے مقاصد صرف یہ ہیں کہ پانی کی ایفیشنسی کو بڑھایا جائے. دوسرا یہ کہ وہ جو ایکوریسی ہے, آپ نے دیکھا سر کتنی لیدے ہوتی ہے پانی کے اوپر, ہم گفتگو شروع کرتے ہیں, ہم سب پاکستانی, لیکن پانی پہ گفتگو ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس بات کو صرف ایک ہی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ بات جو اوپینینز پہ چل رہی ہے اس بات کو ایویڈنس کے اندر گراؤنڈ کر دیا جائے. یعنی وہ بات جو آج سے پہلے اس بات پہ ہوتی تھی کہ ہمارے صوبے میں اتنا پانی آیا, ہم آپ کو رپورٹ بھیج رہے ہیں, اب اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ یا کم پانی آ گیا ہے. اگر وہاں پہ سائنٹیفک ٹیلی میٹری لگی ہو تو یہ تمام معاملات ایویڈنس کی بنیاد پہ, اوپینینز کے بجائے, رپورٹس کے بجائے, ریئل ٹائم ایویڈنس کی بنیاد پہ طے ہوں گے. اور ایک بہت بڑا مقصد جو مسودہ ابھی آیا ہے, جو آگے نہیں بڑھا ہے, اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ان تمام اوپینینز کے اوپر ایویڈنس لگا دیا جائے, تاکہ چاہے وہ چشمہ ہو یا تونسا ہو یا پنجند ہو یا پٹ فیڈر ہو یا RDO 109 ہو یا گھڑنگ ہو, ہر جگہ کے اوپر ریئل ٹائم ٹیلی میٹری لگی ہو, تاکہ ریئل ٹائم فلو جو ہے وہ تمام سامنے آ سکے, اور وہ تکرار جو ہماری اوپینینز کی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ ڈیٹا کے ذریعے سیٹل ہو جائے. یعنی ہماری آپس کی تکرار ہی ختم ہو جائے. تو تکرار ہی تو ختم کرنی ہے. اور اگر کسی مسودے کا ایک بہت بڑا مقصد آپس کے تناؤ اور آپس کی تکرار کو ختم کرنا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ اور اگر اس میں کچھ برا ہے تو کیا اس ہاؤس سے ماورا ہے؟ اسی ہاؤس میں لے ہوگا, یہیں سے کمیٹی میں جائے گا,
तमाम मेंबरान आएंगे, सब बैठेंगे, और अगर आप मुनासिब समझेंगे कि ये जगह मुनासिब नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन इस हाउस की नहीं है कि वो पानी के कवानीन बनाए, अगर आप उसके ऊपर ये रूलिंग देंगे कि ये सिर्फ CCI में जाएगा, पानी के मामलात के ऊपर पार्लिमान जो है वो कानून साजी नहीं कर सकती जो इंडिकेट किया जा रहा था, अगर आप ये फैसला करेंगे तो सर वही कानून है जो आप फैसला करेंगे, इसमें क्या झगड़ा है। मगर ये बात सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं होगी। अगर आप एक मर्तबा ये फैसला करेंगे तो फिर पानी पे कानून साजी नेशनल असेंबली और सेनेट में नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। उसके बाद आप जिस चीज को भी पार्लिमान से बाहर निकालेंगे, उस चीज को पार्लिमान से परमानेंटली सर बाहर निकालेंगे, एक दिन के लिए या एक बिल के लिए नहीं निकलेगी। इस वजह से थोड़ा सा तदब्बर, और जब मैं आपको कह रहा हूं और मैं हाजिर हूं कि कोई चीज आपकी मुशावरत के बगैर नहीं होगी, तो फिर इसमें तो झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती सर। तीसरी बात यह है कि अभी ये कहा गया कि कुछ ज़मीन में कुछ कहत वहत की सूरत हाल पैदा हो रही। बात यह है साहब कि इस वक्त जो हमारी डाउन स्ट्रीम चारों सूबों की अग्रीमेंट के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक हर साल डाउन स्ट्रीम कोटरी यानी समंदर में जो पानी जाता है सिंध के बाद, वो 8.62 मिलियन एकड़ फुट होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले साल डाउन स्ट्रीम कोटरी में 14.3 मिलियन एकड़ फुट पानी गया समंदर में। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14। मान गए। मैं हाजिर। मैं कहाँ जा रहा हूँ साहब, मैं कहाँ जा रहा हूँ, यही हूँ आपके सामने। इस साल जब अभी फ्लड नहीं आया, 6 महीने में अभी तक 18.8 मिलियन एकड़ फुट पानी डाउन स्ट्रीम कोटरी समंदर में जा चुका है। 8 की जरूरत है, 8.5 की। 18.8 मिलियन एकड़ फुट पानी जा चुका है डाउन स्ट्रीम कोटरी। अभी मैं हाजिर, मैं कहीं साहब कहीं नहीं जा, कहीं नहीं सर मैं लेट मी लिसन। अगर आपकी चेयरमैन साहब आपकी इजाजत, अगर आप चेयरमैन साहब आपकी इजाजत। चेयरमैन साहब 2019 के अंदर 15.25 मिलियन एकड़ फुट गया। 2020 के अंदर 2.1 मिलियन एकड़ फुट गया। 2021 के अंदर 42.14 मिलियन एकड़ फुट गया। 2022 के अंदर 14.28 मिलियन एकड़ फुट गया, और इस साल 6 महीने के अंदर 18.734 मिलियन एकड़ फुट पानी जा चुका है डाउन स्ट्रीम कोटरी। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो आप जब बैठेंगी तो हम इसको दुरुस्त कर लेंगे, झगड़ा क्या है। लेकिन जो मेरे पास डेटा है वो तो आप मुझे इजाजत दें कि मैं पेश करूं। जी अरे मैं तो अभी बात शुरू ही की है, बात तो कर लेने दें, क्या मसला है। मैं हाजिर हूं, आप कहेंगी चेयरमैन साहब आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, जब आप माइक बंद करेंगे माइक बंद हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जो है वो कम पानी से नहीं, ज्यादा पानी से होती है। जब पानी की किसी भी जगह के ऊपर पानी ज्यादा हो तो उसकी सीपेज की वजह से नीचे का जो पानी है वो ऊपर आता रहता है, जिसमें सॉल्ट्स होते हैं। अगर सर चेयरमैन साहब इजाजत, चेयरमैन साहब इजाजत है। चेयरमैन साहब बात करने की चेयरमैन साहब बात करने की इजाजत चाहता हूँ। मैं तो हाउस से बात करने की इजाजत चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे जी मैं आपकी इजाजत देखें। मैं आपकी आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। मैंने कहाँ जाना है आपको चेयरमैन साहब, अगर इत्तेफाक नहीं हो, आपने इजाजत दी, आपने हुक्म दिया, आपने इजाजत दी तो मैंने बोलना शुरू किया। आप जिस वक्त माइक बंद करेंगे मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी बात मुकम्मल जब मौका मिलेगा सर मैं बात खत्म आप करें, बात खत्म कर लूं। बात यह है सर
کہ پانی کا سی واٹر اندر آنے سے روکنے کے لیے 8.6 ملین ایکڑ فٹ پانی کا فلو چاہیے سر. اس وقت جو میں نے آپ کو فلوز دیے ہیں ہر سال کے، صرف اس سال کے اندر جب سیلاب نہیں ہے اس وقت 18.7 ملین ایکڑ فٹ پانی جا چکا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی زیادہ جانا چاہیے تو لے لیجئے، لیکن جب پانی کسی جگہ پہ زیادہ ہوگا تو اس کی آہستہ آہستہ نیچے جب جائے گا تو پانی کی سطح بڑھتی جائے گی، اور جب پانی سطح کے اوپر آ جائے تو اس کو واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کہتے ہیں، جس کے لیے پھر ڈرینیج آپ کو لگانا پڑتا ہے. اور اب یہ جو بڑے بڑے ڈرینز لگائے جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے لگائے جا رہے ہیں کہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ہو چکی ہے. بہرحال سر میں تو آخر میں آخری بات میں ختم کر دیتا سر، کیونکہ اتنا تذبذب ہے تو میں بات ختم کر دیتا ہوں. میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. آپ کریں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں سر میں نے سر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں. پلیز ٹیک یور سیٹ. جب آپ بول رہے تھے کسی نے ڈسٹرب کیا آپ کو؟ آپ ان کو سننے دیں. سر آپ کی ذرا نوازی سر. میں چیئرمین صاحب میں اپنا ٹائم اور اپنے تمام باتیں جو ہیں ان کو آپ کے سامنے ریٹائر کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ تذبذب ہو رہا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو یہ ہاؤس فیصلہ کرے گا صرف وہی ایکٹ کی شکل لے گا. جو بل یہ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کو ریجیکٹ کریں گے وہ ریجیکٹڈ ہے. جو بل جو تمام ہاؤس ایکسیپٹ کرے گا بیٹھ کے تھریڈ بیئر ڈسکشن کے بعد اس کو اپروو کرے گا وہی اس ملک کا قانون ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا سر.